بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر اولمپک کمیٹی نے سن 2030 کے ایشیائی کھیلوں کی میزبانی میں کامیابی کی کوششوں میں حصہ لینے والے افراد کو اعزازات سے نوازا ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے کہا ہے کہ مسامیر پمپنگ اسٹیشن اور اخراج کا منصوبہ آئندہ سال کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 138 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,40,542 ہو گئی ہے۔ اور یوگنڈا اور کانگو کی سرحد پر واقع جھیل میں کشتی غرقاب ہو جانے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر اولمپک کمیٹی نے سن 2030 کے ایشیائی کھیلوں کی میزبانی میں کامیابی کی کوششوں میں حصہ لینے والے افراد کو اعزازات سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں بہارات مشرب میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور دوحہ 2030 کے چیئرمین شیخ جوان بن حمد آل ثانی، وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی، قطر اولمپک کمیٹی کے نائب چیئرمین شیخ سعود بن علی آل ثانی، پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر انجینئر سعد المحنادی اور سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل حسن بن عبداللہ التوادی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کہا کہ 2030 کے ایشیائی کھیلوں کے حوالے سے قطر نے ایک جامع فائل تیار کی تھی، جس کی وجہ سے قطر کو دوسری مرتبہ ایشیائی کھیلوں کی میزبانی حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے کہا ایک مسامیر پمپنگ اسٹیشن اور اخراج کا منصوبہ آئندہ سال کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ اس منصوبے پر 920 ملین قطری ریال لاگت آئے گی۔ رواں سال جولائی تک منصوبے کا 50% کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ پمپنگ اسٹیشن دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے۔ یہ قطر کے اندر زمینی اور طوفانی پانی کے اخراج کے لیے پائیدار حل فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کی بڑی مہم کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت میں صحت عامہ کے شعبے کے نگران شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کل اس ویکسین کی پہلی ڈوز لیتے ہوئے کہا کہ یہ ویکسین انتہائی محفوظ اور کارگر ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے قطر میں آباد تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن ضرور کرائیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول میں لایا جا سکے اور یوں روزمرہ زندگی کو معمول پر لایا جا سکے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 129 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں وائرس کے مزید 138 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,40,542 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر دنیا کے 190 ممالک کے اندر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,98,51,237 ہو گئی ہے، جن میں سے تقریباً 2 ملین لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ فرانس کی حکومت نے برطانیہ میں وائرس کی نئی شدید قسم سے ایک فرد کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ روس میں برطانیہ سے آنے والے افراد کو 2 ہفتوں کے لیے خود کو الگ تھلگ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق لبنان میں کرونا وائرس کی نئی قسم سے متاثر ہونے والا پہلا کیس کل رجسٹر کیا گیا۔ تیزی سے پھیلنے والے اس وائرس کا پہلی مرتبہ انکشاف چند روز پہلے برطانیہ میں ہوا تھا۔ اسی طرح جاپان میں بھی نئی قسم کے کرونا وائرس کے 5 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ سے آئے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے سال کی تقریب کو خاموشی سے منائیں۔
کینیڈا کے گنجان آباد صوبوں میں حکومت نے آج سے وائرس سے بچاؤ کے لیے پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی دھمکیوں کو لاپرواہی پر مبنی اور انتہائی خطرناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس خطے میں صدر ٹرمپ کی کسی بھی مہم جوئی کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ عراق کے اندر امریکی شہریوں پر کسی قسم کے حملے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جائے گا۔ افغانستان کی بیشتر معروف شخصیات نے اس خدشے اور خوف کا اظہار کیا ہے کہ انہیں ٹارگیٹڈ حملے میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ٹارگیٹڈ بم دھماکوں اور ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے بعد افغانستان کے مختلف علاقوں میں لوگ برسوں سے عسکریت پسندوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے اور دونوں ملکوں کے مابین انٹیلیجنس لیول پر تعلقات ختم نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ انقرہ کو اسرائیل کے کچھ اعلی افسران کے ساتھ اختلاف ہے۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ فلسطین کے بارے میں اسرائیل کی پالیسیوں کو ترکی ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل کے نگران فائز سراج نے ملک کے تمام سیاسی گروپوں سے کہا ہے کہ وہ آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں تاکہ ملک کے اندر دائمی امن بحال ہو سکے اور تباہی و بربادی کا سلسلہ رک جائے۔ دنی اثنا لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے تمام شہریوں سے ملک کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے مشترکہ کوششوں میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں عیسائیوں کی اکثریت والے گاؤں پر بوکو حرام کے چھاپہ ماروں کی جانب سے کیے گئے حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ چھاپہ ماروں نے ایک چرچ کو نذر آتش کر دیا اور کھانے پینے کی اشیاء لوٹ لی جو کرسمس کے تہوار کے موقع پر مقامی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے جمع کی گئی تھی۔ یوگنڈا اور عوامی جمہوریہ کانگو کی سرحد پر واقع جھیل البرٹ میں ایک کشتی غرق آب ہو جانے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے، جبکہ امدادی پارٹیوں نے 21 افراد کو بچا لیا ہے۔ ایتھوپیا کے مغربی علاقے گومز میں گزشتہ بدھ کے روز ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 222 ہو گئی ہے۔ نسلی تشدد سے دو چار اس علاقے میں نامعلوم گن برداروں کی جانب سے کیا گیا یہ تازہ ترین حملہ تھا۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے اس حملے کے فوراً بعد فوج روانہ کر دی جس نے وہاں موجود 42 مشتبہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امریکہ کی ریاست اوہایو میں ایک سیاہ فام شخص کے پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد پولیس کی بربریت اور نسلی امتیاز کے خلاف ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے ہونے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر امریکی شہر مشول میں کرسمس کی صبح سڑک کے کنارے پارک کی گئی ایک گاڑی میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ عمدن کیا گیا جس کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ دھماکے سے کئی گاڑیوں اور عمارات کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر اولمپک کمیٹی نے سن 2030 کے ایشیائی کھیلوں کی میزبانی میں کامیابی کی کوششوں میں حصہ لینے والے افراد کو اعزازات سے نوازا ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے کہا ہے کہ مسامیر، پمپنگ اسٹیشن اور اخراج کا منصوبہ آئندہ سال کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 138 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,40,542 ہو گئی ہے۔ اور یوگنڈا اور کانگو کی سرحد پر واقع جھیل میں کشتی غرق آب ہو جانے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
ریڈیو قطر سے خبریں